السلام علیکم دوستوں، مصر کے شہر منصورہ کے اندر پہاڑوں کے قریب ایک بہت بڑا مندر تھا، اور اس مندر کے اندر بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، اور وہ بت کوئی عام بت نہیں تھا بلکہ ہندوؤں کے مذہب کے مطابق ان کا بہت بڑا طاقتور خدا تھا۔ پہلے تو وہ مندر اکثر سنسان پڑا رہتا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس بت نے تمام ہندوؤں اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس بت کے منہ سے بہت ہی خالص اور میٹھا دودھ نکلتا تھا۔ پہلے تو اس دودھ کو صرف ہندو پیتے تھے، لیکن جب اس بت کے بارے میں بہت مشہور ہوا تو لوگ اس کو آزمانے کے لیے اس مندر کے اندر آتے اور دودھ نکلتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بت نے گمراہ بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس دودھ کے اندر ایسی کشش تھی کہ جو بھی اس دودھ کو پیتا وہ اس بت پر فدا ہو جاتا اور اس بت کی پوجا شروع کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی شہرت پورے منصورہ شہر کے اندر پھیل گئی۔ اس بت یعنی مندر کے قریب مسلمانوں کے قبائل تھے، ان کے درمیان ایک قاضی صاحب تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قبائل کے لوگ جب اس مندر میں جاتے تو اس دودھ کو لے کر آتے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آخر اس دودھ میں کیا خاص چیز ہے، کیا خاص بات ہے، اور جب وہ دودھ پیتے تو سب بت کے پجاری بن جاتے۔ اس دودھ میں ایسی کشش تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے تمام گاؤں والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہیں ایک عام سے بت نے گمراہ کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ بت تم سب مسلمانوں کو جہنم میں ڈلوا دے گا، لہٰذا اپنی آنکھیں کھولو اور حقیقت کو دیکھو۔ لیکن قاضی صاحب کی کسی بات کا اثر ان لوگوں پر نہ ہوا، اور اسی طرح اس بت کی شہرت پورے منصورہ شہر میں پھیلتی گئی۔ دور دور سے لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے نکلتے ہوئے دودھ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، اور جب اس دودھ کو پیا جاتا تو وہ اتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا کہ لوگ اس کے پجاری ہو جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی وجہ سے اکثر قبائل گمراہ ہو گئے تھے، اور اس بات سے وہ تمام ہندو بہت خوش تھے کہ ان کے بت کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ان سے پہلے جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اب وہ ان کے غلام بن چکے تھے۔ جب قاضی صاحب سے یہ صورتحال نہ دیکھی گئی تو وہ بوڑھے بزرگ مسجد کے امام کے پاس گیا اور کہا، امام صاحب اگر ہم نے مسلمانوں کو نہ روکا تو وہ سارے کے سارے گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اس بت کے اندر شر چھپا ہوا ہے اور اس شر نے مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس بت کا دودھ پینا چھوڑ دیں، کیونکہ اس بت کا جو بھی آدمی دودھ پیتا ہے وہ اس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ قبائل اس بت کے پجاری ہو چکے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، قاضی صاحب یہ لوگ گمراہی میں جا چکے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ قاضی صاحب نے بوڑھے امام کو اپنے گھر پر بٹھایا اور ہر گھر جا کر لوگوں کو ہدایات کی اور انہیں بتایا کہ اس بت کے اندر کوئی شر ہے، لیکن وہ لوگ تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن اس بت کی اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت تمہارے پاس واپس لوٹنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا۔ لیکن تمام لوگ قاضی صاحب اور امام صاحب کو بیوقوف سمجھ کر پیچھے بھگا دیتے۔ قاضی صاحب حیران تھا کہ ایک مسلمان تو اس بت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو سکتا، آخر وجہ کیا ہے؟ جو بھی اس بت کا دودھ پیتا ہے وہ اس بت کا پجاری ہو جاتا ہے۔ پھر قاضی صاحب کو شک ہوا کہ ضرور اس دودھ میں کچھ ایسا ہے، لیکن پھر قاضی صاحب کا دماغ اس طرف نہ جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی وجہ سے سارے کے سارے قبائل گمراہی میں چلے گئے۔ لوگوں نے مسجدوں میں آنا بند کر دیا اور ہر وقت اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ جتنے بھی قبائل اور ہندو تھے وہ سارے کے سارے اس بت سے جا کر دودھ حاصل کرتے اور آ کر اس کو گھر میں بیٹھ کر لذت سے پیتے اور لطف اندوز ہوتے، اور ہندو بڑے فخر سے کہتے کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا ہے؟ ہمارا خدا تو ہر وقت تمہیں اتنا لذیذ دودھ دے رہا ہے جس سے انسان بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اور یہی ہندوؤں کی بات مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ ایک دن قاضی صاحب بڑی پریشانی کی حالت میں اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے بڑھاپے میں پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے، لیکن میں ناکام رہا۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر جاننے والا ہے، وہ کوئی ضرور راستہ نکال کر دے گا۔ رات کو تھکا ہارا قاضی اپنے بستر پر سو گیا۔ آدھی رات تو قاضی صاحب نے نیند میں ایک انوکھا خواب دیکھا کہ جس میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، اور سلطان قاضی صاحب کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیند میں وہی خواب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کسی بات کی وجہ سے بہت پریشان ہے، لیکن قاضی صاحب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اسی پریشانی کی حالت میں سلطان کی اپنے بستر پر آنکھ کھل گئی تو دوسری طرف قاضی صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی، قاضی صاحب نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف نکل پڑا اور دوپہر کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا کر حاضر ہوا۔ قاضی صاحب کو دیکھ کر سلطان نے کہا، قاضی صاحب میں جانتا تھا کہ آپ میرے پاس ضرور آئیں گے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور آپ کو کیسے معلوم؟ تو سلطان نے فرمایا، قاضی صاحب جو خواب آپ نے دیکھا وہی خواب میں نے بھی دیکھا، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ
کہ آخر کس بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ تو یہ سن کر قاضی صاحب اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگا، سلطان معظم آپ کچھ کیجئے ورنہ سارے قبائل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، قاضی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس چیز سے مسلمانوں کو بچا لوں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم منصورہ شہر کی پہاڑیوں کے قریب ہندوؤں کا ایک مندر ہے، اس مندر کے اندر ایک بت ہے، لیکن وہ مندر چند سال پہلے ویران تھا۔ کبھی کبھی اس میں ہندو جاتے تھے، لیکن چند ماہ پہلے اس بت کے اندر سے دودھ آنے لگا ہے، اور وہ دودھ اتنا لذیذ اور مزیدار ہے کہ جو بھی اس کو پیتا ہے اس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ یہ بات پورے منصورہ شہر میں پھیل گئی ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کے قبائل اس بت کا دودھ پی کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور دوسری پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس بت کے منہ سے دودھ کہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب اس علاقے کی مسجد ویران پڑی ہے، تمام لوگ ہر وقت نشے کی حالت میں رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دودھ کو پینے کے بعد جیسے بندہ کوئی شراب پی لے۔ اب مسلمانوں کے قبائل میں نہ ماں بہن کی تمیز رہی اور نہ ہی کسی کے اندر بات کرنے کا خیال رہا۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ آخر ایک بت کے اندر سے کیسے دودھ نکل سکتا ہے۔ سلطان نے قاضی صاحب کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا، قاضی صاحب اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ قاضی صاحب کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور قاضی صاحب کو لے کر اس مندر کی طرف نکل پڑے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد جب سلطان اس مندر کے اندر پہنچے تو دیکھ کر سلطان کے بھی پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بت کے اندر سے دودھ نکل رہا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ اس بت کے سامنے سے اپنے اپنے برتن لگا کر دودھ حاصل کر رہے تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس بت کے قریب کوئی ایسی جگہ نہ تھی، کوئی ایسے آثار نہیں تھے جہاں سے دودھ آ سکتا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بت نے سلطان کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا کہ آخر ایک بے جان بت کے اندر سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے، اور وہ بھی بڑی مقدار میں۔ سلطان بڑے حیران ہو گئے۔ سلطان چاہتے تو اس بت کو توڑ کر بھی اس راز سے پردہ اٹھا سکتے تھے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بت کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ لوگ مجھے ایک ظالم سلطان کے نام سے جانیں گے، لہٰذا اس بت کے چھپے راز کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ سلطان نے اس وقت تو قاضی صاحب کے ساتھ قاضی کے گھر چلے گئے۔ رات کو سلطان نے قاضی صاحب کو کہا، آج رات اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور وہ کیسے؟ تو سلطان نے کہا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ایک بے جان بت سے ایسے دودھ نہیں آ سکتا، ضرور اس کے پیچھے دشمنوں کا ہاتھ ہے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اس بار انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ نکالا ہے، لہٰذا میں جانتا ہوں اس بت کے منہ سے نکلنے والا دودھ کسی اور طرف سے آ رہا ہے، لیکن یہ معصوم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بت خدا ہے اور یہ ہمیں دودھ دے رہا ہے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مشعلیں جلا کر اس مندر کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو سپاہی حفاظت کے لیے تعینات تھے۔ سلطان کے بہادر سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو وہیں پر بے ہوش کر دیا۔ اب سلطان مندر کے اندر داخل ہوئے اور بت کو باریکی سے دیکھنے لگے کہ آخر اس بت میں ایسا کیا ہے کہ یہ دودھ دیتا ہے، اور وہ بھی اتنی بھاری مقدار میں۔ سلطان نے ایک گلاس دودھ کا بھرا اور اپنے ایک سپاہی کو دیا اور کہا کہ جا کر یہ شاہی حکیم کو دے دو اور اس کو کہو کہ اس میں معلوم کرے کہ آخر یہ کس چیز کا دودھ ہے، اور اس دودھ میں ایسی کیا چیز ہے جو پیتے ہی بندے کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اس کے بعد سلطان اس مندر کا معائنہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو کہا کہ ضرور اس بت کے منہ سے دودھ نکلنے کے لیے کسی پائپ کے ذریعے اس بت کے اندر دودھ داخل کیا جاتا ہے، لیکن دودھ کسی اونچائی والی جگہ سے ڈالا جا رہا ہے، اس لیے تو اتنا اونچا بت ہونے کے باوجود اس کے منہ سے دودھ نکل رہا ہے۔ سلطان نے مندر کے باہر نکل کر پچھلی طرف سے حکم دیا کہ یہاں کھدائی شروع کرو۔ سپاہیوں نے کھدائی شروع کی تو اچانک ایک چمڑے سے بنا پائپ معلوم ہوا۔ سلطان نے حکم دیا، جس طرف سے یہ چمڑے سے بنا ہوا پائپ جا رہا ہے اس کو اسی طرح کھودتے جاؤ۔ سپاہی کھودتے گئے، کھودتے کھودتے آدھی رات ہو چکی تھی، اور جب اس پائپ کے اختتام پر پہنچے تو وہ پائپ پہاڑ کی چوٹی پر ختم ہوا۔ جیسے ہی سلطان کے سپاہی اور سلطان اس پہاڑی پر پہنچے تو سپاہیوں نے سلطان اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، لیکن سلطان صورتحال کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا سلطان کے بہادر سپاہیوں نے دشمن کو وہیں پہ چھاڑ دیا اور ان کا صرف ایک سردار بچا۔ سلطان نے اس کو پکڑا اور قاضی صاحب کے گھر لے آیا۔ اب سلطان نے اس کو کہا، بتاؤ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میں ہندوؤں کا سردار ہوں، اور چند سالوں سے مسلمانوں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہو گئی تھی اور یہ ہم پر بہت حاوی ہو چکے تھے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے سوچا کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور یہی منصوبہ ہمارے خیال میں آیا کہ ہم کچھ ایسا انوکھا کام کریں جس سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اس لیے ہم نے بھاری رقم خرچ کر کے اور کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے لے کر اس بت کے اندر تک ایک چمڑے سے بنا پائپ گزارا
اور اس पहाड़ की चोटी से बैठकर हम उस पाइप के अंदर दूध डालते तो इतनी बुलंदी की वजह से वो दूध फौरन उस बुत के मुंह से निकलना शुरू हो जाता। इतने में सुल्तान का वो सिपाही वहां पहुंच गया और कहा, सुल्तान मुअज्जम हकीम साहब ने मुआयना किया है और बताया है कि ये दूध बहुत खतरनाक दूध है। तो इतने में सुल्तान ने पूछा, बताओ इस दूध के अंदर ऐसा क्या होता था? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम हमने इस दूध के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां मिलाई थीं जिससे दूध का जायका तो मजे का हो जाता, लेकिन इसके अंदर बहुत ही खतरनाक नशा था। जो बंदा एक बार इस दूध को पी लेता वो दोबारा इस दूध को पीने के लिए तड़पता और उसको दोबारा इस मंदिर में जाना पड़ता। वो इस बुत की पूजा करता और दूध हासिल करता, और इसी तरह जो भी मुसलमान दूध पीता तो वो अपने होश हवास में ना रहता। वो नहीं जानता था कि वो मुसलमान है या हिंदू, बस वो इस बात से मजबूर होकर मंदिर में जाता और पूजा करके वो दूध हासिल करता। और हम अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुके थे। हमने मुसलमानों को बहुत कमजोर कर दिया था। जब ये बात सुल्तान ने सुनी तो बहुत हैरान हो गए कि आखिर हिंदू इस हद तक भी इतनी खतरनाक और घटिया सोच सकते हैं। अगली सुबह सुल्तान ने तमाम गांव वालों को हुक्म दिया कि इस मंदिर खाने में तमाम लोग जमा हो जाएं। सुल्तान ने कहा, ए हिंदू और मुसलमानों, तुम समझते हो कि ये बुत दूध देता है और अगर तुम कहो तो ये बुत मेरे मातहत हो जाए। उन्होंने कहा, सुल्तान मुअज्जम वो कैसे? सुल्तान ने कहा, मैं इस बुत को कहूंगा कि अपने मुंह से पानी निकालो तो अब ये पानी निकालना शुरू हो जाएगा। लोगों ने कहा, हुजूर ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा खुदा है, दूध ही देगा। सुल्तान ने हुक्म दिया, ए बुत पानी देना शुरू कर दो। तो फौरन उस बुत के मुंह से पानी निकलना शुरू हो गया। फिर सुल्तान ने कहा, ए बुत अपने मुंह से खून निकालो। तो उस बुत के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। तमाम लोगों के दरमियान भगदड़ मच गई कि एक बुत आखिर सुल्तान के काबू में कैसे आ सकता है। तमाम लोग हैरान हो गए। तो इतने में सुल्तान ने उस बुत की गर्दन पर तलवार मारी और उसका सर दूर गिर पड़ा और इसके दरमियान छुपा हुआ वो चमड़े का पाइप जिसमें दूध डालने पर दूध निकलता था वो सामने आ गया। सुल्तान ने तमाम कबाइल वालों को सारी सूरत हाल के बारे में बताया तो तमाम लोग हैरान हो गए। इसके बाद सुल्तान के शाही हकीम ने तमाम मुसलमानों का इलाज किया और वो पहले की तरह सेहतियाब हो गए। और फिर सुल्तान ने उस हिंदुओं के सरदार की गर्दन को काट कर छत पर लटका दी ताकि आने वाला हर हिंदू इसका अंजाम देकर इबरत हासिल करे। और बहुत सी रवायात में मिलता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस काम के बाद वो तमाम हिंदुओं का गांव मुसलमान हो गया।